اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ درود و سلام نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جو تمام کائنات کے رابر ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ القصص میں، اور لوگوں پر ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ جس شخص میں عاجزی اور انکساری ہو، اللہ پاک اسے بلندی ضرور نصیب فرماتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ کرنے والے ان خاص لوگوں میں شامل کر دے جو تیری رضا کے آگے سر جھکاتے ہیں اور جن کو تو پسند کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کے ساتھ فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے شامل کر رہا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھنا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے ہر وقت بھرا پڑا رہتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے گناہ کر کے مایوس نہ ہونا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، تھوڑا شرمندہ ہو جانا، اللہ پاک کی بارگاہ میں رو لینا، معافی مانگ لینا، نیک عمل کر لینا، بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اور گناہوں کو دھونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی آسان عمل بتایا ہے، لیکن یہ عمل صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے۔ اس لیے یہ عمل نمازوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہے، اور یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل 99 ہو جائیں گے، پھر وہ 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے ساتھ یہ بھی کلمہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو نماز پڑھنے کے بعد اذکار کی بغیر فوراً مسجد سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ مسجد میں آئے، نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد چند لمحات کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، در حقیقت انعامات الہی کو اپنی جھولی میں سمیٹ لے۔ بلا شبہ وہ بندہ خسارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات لیے بغیر اللہ کے گھر سے واپس لوٹ آیا جائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس سے بڑھ کر اور بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد آپ کی جتنی دیر بھی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر وہ باقاعدگی سے ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار ہی الحمدللہ اور 33 بار ہی یہ کلمہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیے بغیر صدقہ کرنے والوں سے بڑھ کر اجر و ثواب مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ اور فرض نماز کے بعد اس عمل کو خلوص دل سے کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب میں مالا مال والوں میں سے بڑھا دیں گے۔ ایک ایسی تسبیح جسے پیارے بھائیوں اور بہنوں پڑھنے میں ٹائم بھی نہیں لگتا اور وہ تسبیح مشکل بھی نہیں ہے، لیکن اس چھوٹی سی تسبیح پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر و ثواب عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے۔ ہمیں اب چاہیے کہ پوری رات جاگنا ہے، اس کے لیے آپ کو 1 کروڑ روپیہ ملے گا تو آپ اپنی نیند کو حرام کر دیں گے، چاہے آپ کو کتنی سخت بھی نیند آئی ہو، نیند کی وجہ سے بری حالت بھی ہو، لیکن پھر بھی آپ پوری رات جاگیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے پیچھے کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ پیسے ہیں، وہ لالچ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے دل میں ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے پیسے کی قدر و قیمت کیا ہے، اس سے کیا ملتا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس کی قیمت آپ کے دل میں ہو، دماغ میں ہو، تو اس چیز کی قدر بھی آپ کو ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا کے عارضی فائدے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر پیسہ ہمارے پاس آج ہے تو یہ پیسہ کل کسی کے پاس اور ہوگا، یہ پیسہ، یہ دولت کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تسبیحات ہمیں بتائی ہیں، اگر وہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت میں آنے والی زندگی جو ہے اس میں بھی فائدے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، صحیح مسلم کے حدیث میں ہے، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ہر روز ہر دن 1000 نیکیاں حاصل کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو 1000 روزانہ نیکیاں حاصل کر لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لمبا ذکر نہیں بتایا، بلکہ فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، 1000 نیکیاں ملیں گی اور 1000 گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کتنا ہی آسان طریقہ ہے اور سبحان اللہ پڑھنے میں ٹائم بھی نہیں لگتا اور اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ پاک کی تسبیحات کرتے رہیں اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو روزانہ زیادہ نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پر بھی پیارے بھائیوں عمل ہو جائے اور بھی ثواب مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے، مالدار دولت مند لوگوں نے بلند درجات کما لیے اور ہمیشہ کا چین لوٹ لیا، وہ ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری ہی طرح روزے رکھتے ہیں، ان کے پاس مال و زر زیادہ ہے جس کے ساتھ وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم حج اور عمرہ نہیں کر سکتے۔ پیارے بھائیوں، جس کے ساتھ وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، جہاد اور صدقہ بھی کرتے ہیں، اور لیکن ہم محتاجی کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو میں ایک ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو آگے بڑھنے والوں کو پکڑ لو گے اور جو تمہارے پیچھے ہیں ان میں سے بھی کوئی تمہیں نہیں پا سکے گا، اور تم اپنے زمانے میں سب سے زیادہ اچھے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور تمہاری برابری صرف وہی کر سکیں گے جو تمہارے جیسے عمل کریں گے۔ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو،
پھر ہم لوگوں نے اس حدیث میں اختلاف کیا پیارے بھائیوں اور بہنوں، بعض لوگ کہنے لگے سبحان اللہ 33 بار اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہنا چاہیے، لیکن کوئی اختلاف نہیں، پڑھنا چاہیے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہیں، جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال و دولت والے اجر و ثواب میں بڑھ گئے، اس لیے کہ وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے زائد بالوں سے صدقہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، تمہارے لیے بھی اللہ نے صدقہ کا سامان کر دیا ہے، تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر اچھی بات سکھانا بھی صدقہ ہے، بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ہر شخص کے بدن کے ٹکڑے میں صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے، کیا اس میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، دیکھو اگر تم اسے حرام میں صرف کر لے تو کیا اس پر وبال نہیں ہوگا؟ اسی طرح جب حلال میں صرف کرتا ہے تو ثواب ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان تسبیحات و تکبیرات پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اگر رات کو سونے سے پہلے یہی عمل دوبارہ دہرائے تو اس کی دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اور وہ نئے سرے سے حشاش بشاش ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے شکوہ کیا کہ چکی پیسنے سے کہ میرے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک لونڈی مانگنے کے لیے آئیں۔ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کر دیا۔ جب چلے آئیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے آنے کا ذکر کیا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اسی وقت تشریف لائے جب ہم رات کو سونے کے لیے جا چکے تو میں نے دیکھا لیکن میں نے آپ کو دیکھ کر اٹھنا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اٹھو اپنی جگہ رہو۔ آپ تشریف لا کر ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، میں نے آپ کے پاؤں کے ٹھنڈک کی سینے میں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم دونوں کو ایک ایسی ترکیب نہ بتا دوں جو تمہارے لیے ایک خدمتگار سے بھی بڑھ کر ہے؟ جب تم دونوں اپنی خوابگاہ میں اپنے بچھونوں پر جانے لگو تو 33 بار اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار اللہ الحمدللہ، یہ امر تمہارے لیے ایک خدمتگار سے بڑھ کر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو فرض نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔